بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ پاک ان میں ایک شخص تھا جو ان ذاکرین میں شامل نہیں تھا، یعنی وہ باقاعدہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ انما جاء لحاجہ، وہ تو وہاں اپنے کسی کام سے آیا تھا اور وہاں آ کے وہ بیٹھ گیا کہ جب یہ مجلس ختم ہوگی تو میں اپنا کام کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، جس طرح ذکر کرنے والے باقاعدہ ذکر کی نیت سے شامل ہونے والے لوگ ان کی بخشش کا اعلان ہے، اسی طرح یہ جو شخص اپنے کام کے لیے آیا تھا لیکن مجلس ذکر میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا، یہ بھی اس کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کا اعلان ہے، اس لیے کہ یہ بیٹھنے والے، یہ ذکر کرنے والے، یہ میں رب العالمین کو اس قدر پسند اور محبوب ہیں کہ ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے والا بھی وہ نامراد نہیں ہوتا۔ لا یشقا بہم جلیسہم، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنے والا بھی وہ ناکام نہیں ہوتا، نامراد نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ الفاظ اس روایت کا آخری حصہ ہیں جو ہم نے کل پڑھی تھی۔ اس روایت میں ذاکرین کی فضیلت تھی کہ ان کی بخشش کا پروانہ مل گیا، اور آج اس کا ذکر ہے کہ ایک شخص ویسے ہی وہاں آیا کسی کام کے لیے اور کچھ دیر بیٹھ گیا، تو کچھ دیر بیٹھنے کی برکت سے اس کے لیے بھی بخشش کا اعلان کر دیا گیا، کیونکہ یہ بیٹھنے والے اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ جو تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ گیا اس کے لیے بھی بخشش کے پروانے ہیں اور اس کے لیے بھی انعامات ہیں۔ یہاں ایک بات درخواست کرنا چاہتا ہوں اور اس کو ضرور ذہن میں بٹھائیے، دل میں جگہ دیجئے، کہ اگر ذکر کرنے والے لوگ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنے والا وہ نامراد نہیں ہوتا، ناکام نہیں ہوتا، تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور سال ہا سال بیٹھے، تمام صحابہ کرام جنہوں نے پوری پوری زندگیاں حضور کے پاس گزاری، یا جو چند لمحے بھی حضور کے پاس رہے، اگر ذکر کرنے والوں کے پاس چند لمحے گزارنے والا ناکام نہیں، نامراد نہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کے سردار سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے والا ناکام و نامراد ہو جائے؟ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ، یا یہ لوگ جو اپنے آپ کو نام نہاد میڈیا اور مذہبی اسکالرز کہتے ہیں، جو صحابہ پر تان کرتے ہیں، ان سے ہمیشہ چوکنے اور ہوشیار رہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اس قدر بابرکت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو اس قدر محبت ہے کہ آپ کے پاس بیٹھنے والا، آپ کی خدمت میں آنے والا اور آپ کے پاس وقت گزارنے والی جماعت صحابہ کرام وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔